حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بہت مسکرائے، یہاں تک مسکرائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے پر میں مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں، حضور کوئی خاص وجہ؟ اب توجہ چاہوں گا، آپ کو پوری گفتگو یاد رہے یا نہ رہے یہ واقعہ ضرور یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بندے گھٹنوں کے بل اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے دن، اس میں سے ایک بندہ اللہ عز و جل سے عرض کرے گا میرے مولا یہ میرا بھائی، یعنی اسلام کے اعتبار سے، مسلمان کے اعتبار سے وہ کہے گا، حقیقی بھائی نہیں، بھائی کے حوالے سے عرض کرے گا یہ میرا بھائی، اس نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا تھا، میں آج اس سے ظلم کا بدلہ چاہتا ہوں، میرے مولا قیامت کا دن ہے ہی اس لیے کہ بدلہ دیا جائے، آج اس بندے سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس نے زمین پر مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا اے بندے اپنے بھائی کے ظلم کا بدلہ دے دو۔ وہ عرض کرے گا پروردگار میرے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں کہ میں اپنے بھائی کو دے سکوں، میری ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ جو ظلم کا بدلہ جو ظلم کے بدلے کا تقاضا کر رہا ہوگا، جب وہ سنے گا کہ اس بھائی کے پاس اب کوئی نیکی نہیں رہ گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اگر یہ ظلم کا بدلہ آج نہیں دے سکتا تو ایک کام میرے مولا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اس کے اوپر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر رکھنے کی وہ بات عرض کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات عرض کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری فرمانے لگے، گویا آنسو مصطفیٰ کے یہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن انصاف کا معاملہ ہوگا، اور اس دن ہر ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اور قیامت کے دن نہ کرنسی کام آئے گی نہ رشتہ داری کام آئے گی۔ قیامت کے دن تو نیکیاں جو ہوں گی ان نیکیوں کے عوض کے اندر ایک بندے کو دوسرے کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ایک بندے پر دوسرے کے گناہ ڈال دیے جائیں گے حقوق کی حق تلفی کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ جب اس بندے پر گناہ کا بوجھ ڈالنے کا معاملہ آئے گا تو اللہ عز و جل حق مانگنے والے بندے سے فرمائے گا ذرا نگاہ اٹھا کر جنت کو ذرا دیکھ لے۔ وہ بندہ دیکھے گا تو جنت اسے نظر آئے گی اور عرض کرے گا مولا وہاں پر تو چاندی کے باغات ہیں اور سونے کے محلات ہیں اور موتی سے جڑے ہوئے محلات ہیں، میرے کریم ذرا یہ تو بتا یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ تو پروردگار ارشاد فرمائے گا، وہ بندہ خود ہی عرض کرے گا یہ تو شاید کسی نبی کے لیے ہوں گے، کسی صدیق کے لیے ہوں گے، کسی شہید کے لیے ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے بندے یہ اس کے لیے ہے جو اس کی محل کی قیمت عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ رب قدیر ارشاد فرمائے گا اس کی قیمت تو بھی دے سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ رب ارشاد فرمائے گا ہاں تو قیمت دے سکتا ہے۔ مولا اس کی قیمت کیا ہے؟ میرا مولا ارشاد فرمائے گا جس بندے سے تو ظلم کا بدلہ لینا چاہتا تھا اسے تو معاف کر دے، یہی تیری قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے اسے معاف کیا۔ رب فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے کر کے چلا جا۔ آپ اندازہ لگائیں قیامت میں کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے سے بدلہ مانگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بدلہ مانگے گا۔ اسی لیے آقا کریم نے آخر میں ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنے بھائیوں سے صلح کر لو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن پروردگار مومنوں کی صلح فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
دیوانوں، ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا، آج ہم طاقت کے بلبوتے پر ظلم تو کر لیں، اور ہم نماز پڑھ کر ظلم کر لیں، روزے رکھ کر ظلم کر لیں، حج کر کے ظلم کر لیں، زکات دے کر کے ظلم کر لیں، لیکن کل بروز قیامت اسی ظلم کا بدلہ ہمیں دینا ہوگا، اور جس پر ہم نے ظلم کیا ہے وہ قیامت میں ہم سے مواخذہ کرے گا، تو وہاں کچھ دے نہیں سکیں گے کہ یہ پراپرٹی لے لو، یہ مکانات لے لو، یہ گھر لے لو، یہ دکان لے لو، نہیں، وہاں تو نیکیاں ہی ہوں گی، ساری نیکیاں اٹھا کر دے دیا جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ دامن میں رہے گا کیا؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آقا قیامت کے اس منظر کو سامنے لا کر کے پیغمبر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، انسان طاقت کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، طاقت کی بنیاد پر زیادتی کرتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے ایک دن قیامت کا ہے جہاں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینا